اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ میرے دوست، میرے احباب، جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کریں گے یہودی کسے کہتے ہیں، یہودی کون لوگ ہیں۔ یہودی جو فلسطین میں مسلمانوں کو پریشان اور ظلم و ستم، جو تشدد کی بربریت وہ ڈھا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا تعارف کیا ہے۔ یاد رکھیں، یہودی جو ہیں یہ مسلمانوں کے کبھی اپنے نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں کئی مقامات پر یہ آیات آئی ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے بعض دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو۔ تو یہ ظالم قوم ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضور کا فرمان ہے، رحمان کا بھی فرمان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے۔ تو اللہ رسول کی باتیں یہ حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی ہے، صداقت ہے۔ تو میرے بھائی، یہودی جو ہے یہ قوم مسلمانوں سے کیوں تکلیف میں ہے، مسلمانوں سے کیوں جلتی، کیوں پریشان ہے؟ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئیں گے ہمارے یہاں، اس کے علاوہ کسی میں پیغمبر نہیں آ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، جن کے ہم اور آپ کلمہ پڑھیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ۔ اور ایک بیٹے جو اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اسی طریقہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی میں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اسی میں۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یعنی کہ ہم کون ہوئے، پہلے یہ سمجھ لیں، ہم ہیں محمدی، اسماعیلی، ابراہیمی، اور وہ ہیں اسرائیلی، اسحاقی اور ابراہیمی۔ یہ ہے جھگڑا۔ دوسری نمبر بات، قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، اور جو نبوت کا اعلان کرے وہ کافر ہے، وہ دجال ہے، وہ فتنہ ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور کی امت ہم اور آپ بھی آخری امت ہے، اور حضور پہ جو کتاب نازل ہوا، اللہ نے قرآن جو نازل کیا ہے، وہ اللہ کی کتاب آخری کتاب ہے، اس پر ہم سب کا ایمان ہے، اور ایمان ہونا بھی چاہیے ایک مسلمان کے ناطے۔ یہودیوں کا ان باتوں پر ایمان نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ پیغمبر کسی میں آ نہیں سکتے ہیں، اور یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے مابین جو ڈیفینس رکھا، جو سال کا نبیوں کو بھیجتا رہا، اس میں تقریباً 5000 سال کم و بیش، اس میں 4000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا۔ قرآن کہتا ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بعض کو وہ جھٹلا دیتے تھے، بعض کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ اتنی بدترین قوم ہے، اتنی بدترین قوم ہے کہ نبیوں کو قتل کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بدترین وہ شخص ہے جو نبی کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے، اور بدترین وہ شخص ہے جو نبی کو قتل کر دے۔ یعنی نبی کو قتل کر دینا، گاڈ آف میسنجر کو، پروفٹ کو، یہ بہت، یعنی کہ یہ سمجھ سکتے ہیں ایک مسلمان ناطے قرآن اور احادیث کے ناطے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہود بدترین ہے، اس کی کوئی اپنی ملک نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر بد دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہے، سخت ناراض ہے۔ اس کے بعد فلسطین کا جو حال ہے، 57 اسلامک ملک ہے، ہم سمجھتے ہیں اسلامک ملک یہ کہنے کے ہیں، اسلامک ملک یہ کہنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو تو ایک جسم کے مابین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جسم کے مانند، کہ انگلی کو درد ہو تو پورے جسم کو درد ہونا چاہیے، آنکھ میں درد ہے تو پوری جسم کو درد ہوتا ہے۔ تو پوری فلسطین میں بربریت اور ظلم ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، اور مسلمان حکمران سوئے ہوئے ہیں کان میں۔ یہ بہت، یعنی کہ بدترین قوم کے حالات ہیں۔ ایک مسلمان کے ناطے یہ قوم کی حالات بہت بدترین ہیں، اس میں مسلمان قوم کو سمجھنے کی، اور یہ بات ہے کہ ایک دو جمعہ انسان بیان کر دیتے ہیں ہم علماء کرام، اس کے بعد سائلنٹ ہو جا رہے ہیں۔
بھائی اس چیز کو آپ پھیلائیں، اس بات کو خاموشی سے نہیں کرنا ہے۔ آج ان کے ساتھ ہے، کل ہمارے ساتھ۔ فلسطین کا ہمارا ان کا رشتہ مسجد اقصیٰ سے ہے، اور مسجد اقصیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ مسجد حرام مسجد اقصیٰ سے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے۔ تو مسجد اقصیٰ، جب تک کہ قرآن میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے اس وقت تک فلسطین سے ہمارا ان کا ذکر۔ تو یہ ہم لوگوں کو غور و فکر کرنے کی، اس ویڈیوز میں آپ کو معلوم چلا ہوگا کہ یہودی کتنی بدترین قوم ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے، اس قوم پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجوایا، اللہ نے خود لعنت کی۔ یہ کیسی قوم ہے جس پہ اللہ، اس کے فرشتے، اس کے نبی اور رسول جب لعنت کر دیں، وہ قوم کیا ہوگی؟ وہ قوم مسخ ہو کر کے رہ گئی۔ اور فلسطینیوں نے، مسلمانوں نے ان کو جگہ دیا، اور وہ جگہ دینے کے بعد آپ پھر دیکھ سکتے ہیں حالات کیا ہے۔ تو یہ قرآن کی یہ آیات مصداق ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ کئی مقامات پر آیا ہے یہ چیز، کئی مقامات پر آیا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں اس ویڈیوز کو ہم لوگ جانیں، یہودی بدترین قوم ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں۔ اور اس بات پر مسلمانوں کو فخر محسوس ہونا چاہیے، اور فخر ہونے کے باوجود فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ حق ہے ہمارا، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس تیارے نہیں ہیں، ہم کوئی چیز امداد کر سکیں، مگر یہ تو ہے نا، مومن کے ہتھیار سب سے بڑی دعا ہے۔ دعا سے پتھر میں اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دیتے ہیں، تو دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا تو ہم لوگ کر سکتے ہیں نا، وہاں کے بچوں کے لیے، وہاں کے بوڑھوں کے لیے، اور وہاں کے تمام لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کا جس طریقہ سے ایمان ہے، ویسا ایمان ہم سب کو بھی جذبہ نصیب عطا فرمائے۔ بہت قوی ایمان ہے ان کے بارے میں۔ ایک احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک احادیث ہے ان کے بارے میں کہ مسجد اقصیٰ کے لیے اطراف و اکناف میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ہمیشہ رکھے گا جو اس کی حفاظت کریں گے۔ آج کون لوگ ہیں؟ اور ان کا ایمان سب سے مضبوط ایمان ہوگا، یہ حدیث میں آیا۔ تو 1500 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ دے دیے ان کے بارے میں۔ حضور کی ان پر دعا ہے، حضور کی ان کے اوپر دعا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادتوں کی بات ہے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور جن لوگوں کا شہادت ہوا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ ان مرحومین کو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کو بھی ویسا ایمان قوی جذبہ نصیب عطا فرمائے، شوق شہادت نصیب ہم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے، ہم لوگوں کے بھی دلوں میں وہ تمنا اجاگر ہو۔ اور خاص کر کے بالخصوص مسلمان حکمرانوں کے، اس میں مسلمان حکمران سوئے ہوئے ہیں، یہ بہت بہت یعنی کہ کہیں نا آپ، یہ بدترین قوم کی بات ہے، یہ بدترین والی بات ہے۔ کہتے ہیں اتنے لوگ ہیں، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی، ارے بھائی دعا وہ لوگ کریں گے جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، جن کے پاس تمام چیزیں رہتے ہوئے وہ دعا کر رہے ہیں، تو وہ قوم تو بدترین ہے نا۔ اب وہاں ان کو دعا کی ضرورت نہیں ہے، انہیں امداد کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہم ان کی جان مال کی اب عزت ہے، وہاں پر جا کر کے جان مال لگامیں جن حکمرانوں کے پاس۔ اور ویڈیوز کو شیئر کریں اگر ویڈیو اچھا لگی تو، اور سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو، اور بڑھاتے جائیں اس کو، شیئر بھی کر دیں۔